إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أما بعد، رمضان المبارک رحمت، برکت، مغفرت کا مہینہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ تیسرا عشرہ جو باقی دو عشروں پر ایک خاص امتیازی شان رکھتا ہے۔ اسی عشرے کی ایک رات شب قدر ہے، جسے اس کی طاق راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے۔ اسی عشرے کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور امکان اس بات کا بھی ہے کہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہو، اور یہ بھی امکان ہے کہ اگلا جمعہ 30واں روزہ ہو۔ عرف عام میں رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ عوامی اصطلاح ہے، لوگوں میں یہ رائج ہو گیا ہے، ورنہ شرع اس کی کوئی حقیقت اور کوئی اصل نہیں ہے۔ شریعت میں یوم جمعہ کو فضیلت حاصل ہے کہ سردار ہے وہ تمام دنوں کا۔ تو اس فضیلت میں تمام جمعے برابر ہیں۔ کسی بھی جمعے کو کسی دوسرے جمعے پر کوئی امتیازی خصوصیت حاصل نہیں ہے، اور جو عرف عام میں یہ معروف ہے کہ آخری جمعہ ہے یہ جمعۃ الوداع ہے، تو یہ صرف عوامی اصطلاح ہے۔ اصل اور حقیقی اور صحیح درست بات تو یہ ہے کہ ہم نہ تو رمضان کو الوداع کہہ رہے ہیں، نہ اس کے آخری جمعے کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ حقیقت اور اصل تو یہ ہے کہ رمضان ہمیں الوداع کہہ رہا ہے۔ یہ رمضان تو پہلے بھی آتا رہا، پچھلے سال بھی آیا، اس سے پچھلے سال بھی آیا، ہر سال آتا رہا، اور اگلے سال پھر آئے گا، پھر اس کے بعد اگلے سال آئے۔ جب تک قیامت نہیں ہے تب تک یہ رمضان اسی طرح آتا رہے گا۔ لیکن ہمیں اپنے بارے میں تو یقین نہیں ہے کہ اگلا رمضان ہم پائیں گے کہ نہیں پائیں گے۔ بہت سارے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان میں موجود تھے، لیکن اس رمضان میں وہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک رمضان ایسا آ رہا ہے، یا موجودہ رمضان ہوگا، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہوگا۔
لہذا اس موقع پر بندہ مومن کو فکر مند ہو جانا چاہیے. یہ وقت در حقیقت احتساب کا ہے، اپنا جائزہ لینے کا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص جائزہ لے لے کہ اس رمضان کے ذریعے اس نے اپنی آخرت کی کیا تیاری کر لی ہے. آج 23واں روزہ ہے، 23 دن گزر رہے ہیں. لہذا اس موقع پر اپنا جائزہ ہر شخص لے گا. ہر شخص کا اپنا اپنا رمضان ہے. تو ہر شخص اپنے رمضان کو دیکھے کہ میرا رمضان کس کیفیت میں رہا. تقریباً 3/4 تو گزر گیا ہے، 1/4 رہ گیا ہے. لہذا جو مقاصد رمضان ہے اس کو پیش نظر رکھ کر کے اپنے ان 3 حصوں کے جو رمضان کے تھے 3/4 اس کا جائزہ لے، اور اس میں اگلی جو 1/4 رہ گئی ہے اگر کمی ہے کوتاہی ہے اس کو پورا کرے، اور اگر اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے تو مزید کی کوشش کرے گا. اس حوالے سے رمضان کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ اصلاح اور تربیت ہو سکے، انسان اپنے نفس کی اصلاح کر سکے، اپنی روح کی اصلاح کر سکے. اس غرض کے لیے رمضان دیا گیا تھا. یہ روحانی ترقی کا ایک ماحول تھا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا. مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، جو تعلق ایمان کی صورت میں موجود ہے وہ تعلق ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل میں بھی ڈل جائے، ہمارے اخلاق میں بھی ڈل جائے، ہمارے رویے میں بھی ڈل جائے، ہمارے کردار میں بھی وہ تعلق ڈل جائے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. یہ اللہ رب العالمین کو ہم سے مطلوب ہے کہ بندہ حنیف ہو جائے، یکسو ہو جائے، یکرخ ہو جائے. نفع اور نقصان اللہ کی ذات کو بنا لے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کے لیے کسی کو دے اور اللہ کے لیے کسی سے روک دے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیمانہ بتایا ہے کہ اس پیمانے پر اپنے ایمان کو پرکھو گے، اپنے اخلاق و رویے کو پرکھو گے، اپنے کردار کو پرکھو گے. لہذا رمضان کا تو پہلا ہی مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی اصلاح اور تربیت کر سکیں. تو ہر شخص اپنے رمضان کو سامنے رکھ کر کے اپنے ایمان کا جائزہ لے لے کہ وہ اس رمضان میں کس مقام پر اور کس حیثیت میں کھڑا ہے. تزکیہ نفس مقصد تھا، اصلاح نفس مقصد تھا. دوسرا مقصد رمضان کا اعمال صالحہ میں انہماک. قیامت میں 2 چیزیں کام آئیں. پہلی تو ہے بنیاد اور دوسرا ہے اس پر تعمیر. بنیاد ہے ایمان. ایمان ہوگا تو آخرت میں کامیابی مل جائے. ایمان ہی نہیں ہوگا
کامیابی کا تو امکان ہی نہیں ہے، یہ تو ہے بنیاد۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز جو وہاں کام آئی، جس کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا، وہ ہے اعمال صالحہ۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی کا یہ نظام بنایا، تمہیں دیکھنا چاہ رہا ہے، تمہیں پرکھنا چاہ رہا ہے تم میں کون بہتر ہے عمل کے اعتبار سے۔ تو آخرت میں اعمال صالحہ ہی کام آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی سے کام نہیں آئے۔ وہاں وہی کامیاب ہوگا جس کا پلڑا اعمال صالحہ کی وجہ سے بھاری رہا، اور وہ شخص ناکام ہوگا جس کا پلڑا اعمال صالحہ کی کمی کی وجہ سے وہاں پر جو ہے ہلکا رہ گیا۔ لہذا رمضان کا مقصد یہ تھا کہ بندہ مومن اعمال صالحہ سعی میں لگ جائے، انہماک میں لگ جائے۔ اس غرض کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کا ماحول عطا کیا، دن میں روزہ، رات میں تراویح، قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ، ذکر، دعا، توبہ استغفار، اور اس طریقے سے اور بہت سارے نیکی کے اعمال جو اس ماہ رمضان میں ادا کرنے کے لیے اللہ نے ماحول بنایا۔ لہذا ہر شخص اپنے رمضان کا جائزہ لے، میرا رمضان اس حوالے سے کس کیفیت میں ہے؟ کیا میں نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا ہے؟ کیا اتنے اعمال ہیں کہ جو میرے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور وسیلہ بنیں گے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ اس نے اپنے رمضان سے اپنی آخرت کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ہر شخص اپنے لیے زاد راہ کی تیاری کرے۔ زاد راہ آخرت کا جو سفر ہے جس پر وہ روانہ ہوگا اور جہاں وہ پہنچے گا، اس کے حوالے سے اللہ فرما رہا ہے تمہاری کیا تیاری ہے؟ اس سفر پہ تم نے جانا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جانا سب نے ہے۔ ہر شخص کا آخری سفر نہ تو امریکہ کا ہوگا، نہ جرمن کا ہوگا، نہ حیدرآباد اور لاہور کا ہوگا۔ ہر شخص کا آخری سفر پاکستان کا ہوگا، اور آخری سفر یا تو جنت کی طرف ہوگا یا جہنم کی طرف ہوگا۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین متوجہ کر رہا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اس سفر کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، کیا زاد راہ جمع کیا ہے؟ مستعد ہو جاؤ، تیاری پکڑو، پہلے کے مقابلے میں بہتر ہونے کی کوشش اور سعی کرو۔ یہ رمضان کا بنیادی مقصد تھا۔ تیسرا مقصد رمضان کو عطا کرنے کا کہ اس میں روزہ اہل ایمان سے رکھوایا گیا۔ روزے کا ایک مقصد تو قرآن نے خود واضح کیا، لعلکم تتقون، تم میں تقوی پیدا ہو۔ لیکن اگر آپ رمضان روزے کی ہیئت پر غور کریں تو روزہ در حقیقت چھوڑ دینے کی کیفیت کا نام ہے۔ روزے میں کرنے کے کام نہیں ہوتے ہیں، روزے میں چھوڑنے کے کام ہوتے ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ کھانا چھوڑنا، پینا چھوڑنا، ازدواجی تعلق چھوڑنا نیت کے ساتھ، یہ آپ کا قانونی روزہ ہے۔ اور حقیقی روزہ کیا ہے؟ آنکھ گناہ نہ دیکھے، کان گناہ نہ سنے، زبان سے گناہ کی بات نہ نکلے، ہاتھ سے گناہ کا عمل نہ ہو،
پھر گناہ کی طرف نہ اٹھے، یہ آپ کا کامل روزہ ہوگا اجر کے اعتبار سے۔ اس روزے کی کیفیت پر غور کر، اس کی حیت پر غور کریں۔ اس میں کہیں نہیں کہا گیا کہ روزے میں یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے۔ کرنے کا ذکر نہیں ہے، چھوڑنے کا ذکر ہے۔ یہ چھوڑ دے، یہ چھوڑ دے، یہ چھوڑ دے، یہ چھوڑ دے، یہ ہے روزہ۔ لہذا روزہ در حقیقت ترک کرنے اور چھوڑ دینے کی مشق کرا رہا ہے۔ اس کے ذریعے مطلوب یہ ہے کہ ہماری ایسی تربیت ہو جائے کہ ہمارے لیے گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے، برے اعمال چھوڑنا آسان ہو جائے، برے اخلاق چھوڑنا آسان ہو جائے۔ لہذا ہر شخص اپنے رمضان کا جائزہ لے لے، یہ جو 20 اور 23 دن گزر گئے ہیں، اس کے اخلاق کی کیا کیفیت، اس کے اعمال کی کیا کیفیت ہے، اس کی زبان اور آنکھ اور کان کی کیا کیفیت ہے، کتنے گناہ اس نے چھوڑ دیے ہیں، کتنی نافرمانیوں سے وہ باز آ گیا ہے، کس قدر اس نے اپنی تربیت کر لی ہے۔ کیا ہمارا رمضان ہمیں بدل رہا ہے یا ہمیں نہیں بدل رہا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر شخص کو اپنے آپ سے کرنا ہے۔ اگر کسی کو یہ گلا ہے کہ مجھے تو کوئی تبدیلی نہیں محسوس ہو رہی ہے، جیسے میں شعبان میں تھا ویسی میں رمضان میں ہوں، ویسی شوال میں ہوں گا، تو پھر اس کو ان اسباب پر غور کرنا چاہیے کہ اس کی یہ کیفیت کیوں پیدا ہوئی ہے۔ اسباب پکڑ میں آ جائے، علاج ممکن ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ ہے کہ عبادت کو رسم کے طور پر ادا کیا جاتا ہے، علم زیادہ ہے مگر عمل کی طرف توجہ نہیں، گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں، دل اصلاح کی طرف آمادہ نہیں، اس کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لہذا آخری پیغام وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس رمضان کا جائزہ لیں، پہلے سے بہتر ہونے کی کوشش کریں۔ کچھ وقت رہ گیا ہے، وقت کو ضائع نہ کرے، برباد نہ کرے، مستعد ہو جائے۔ اللہ کی جانب سے یہ سیل لگی ہوئی ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں۔ آخری عشری کی 2 طاقتیں نکل گئی، 3 باقی ہے، ابھی بھی شب قدر کا امکان موجود ہے۔ لہذا آگے بڑھیے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑ چلو رب کی مغفرت کی طرف، دوڑ چلو جنت کی طرف۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔